سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اعتکاف اور شب قدر کی فضیلت۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جاننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ القدر کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ مزید جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ شب قدر کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر کی فضیلت۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لکھے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورۃ الدخان کی یہ آیت کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ بخلاف اس کے کہ امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی صورت کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں تمام حکیمانہ امور کا فیصلہ ہوا۔ اس رات میں افراد کی قسمتوں سے بڑھ کر قوموں، نسلوں اور حکومتوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عظیم امر حقائق، طور طریق اور قلوب کی قدریں طے ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی قدر بے انتہا ہے۔ اگر اس کو کوئی بنا عذر حاصل کرنے کی صحیح وجہ نہ کرے تو وہ اللہ کی نصرت و تائید سے محروم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر یہ مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس سے وہی شخص دور رہتا ہے جو خیر سے محروم ہے۔ شب قدر کے اعمال۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس کسی نے شب قدر میں اللہ کی عبادت ایمان اور احتساب کی حالت میں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ جو عبادت بھی کی جائے وہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو۔ ایمان کا مطلب ہے شب قدر جن عظیم مطالب و معافی سے وابستہ ہے، دین، وحی، رسالت اور قرآن مجید، انہیں ہم ذہن میں تازہ کریں۔ اور احتساب کا مطلب ہے کہ عبادت طرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو۔ اسی صورت میں قلب بیدار ہوگا، عبادت کی حقیقت واضح ہوگی، نیز قرآنی تعلیمات اور احکامات پر عمل درآمد آسان ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، بہت زیادہ مستعد ہو جاتے، رات کو خوب جاگتے۔ اس حدیث سے 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آخری عشرے میں روزے داروں کو اس بات کا شعور علم ہونا چاہیے کہ یہ آخری عشرہ دیگر عشروں کے بالمقابل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اس میں پوری توجہ اور مستعدی کے ساتھ پہلے گزرے۔ نمبر 2، عشروں کے مقابلے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، دن کی مصروفیت کو جاری رکھتے ہوئے رات میں عبادت زیادہ کی جائے، اور یہ عبادت تبھی ممکن ہے جب اس کے لیے ذہنی تیاری کر لی گئی ہو۔ نمبر 3، عبادت خوب کی جائے اور اس بات پر بھی توجہ دی جائے کہ ہماری بیوی، بچے اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد بھی اس عبادت سے فیضیاب ہوں۔ اس لیے عملی نمونہ ہمیں خود پیش کرنا ہوگا، تب دوسروں کے لیے قابل تنقید بن سکیں گے۔ اعتکاف۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ ان دونوں احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جب ان پر حقیقت آشکار ہوئی اور شب قدر کا بتا دیا گیا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، تو ضروری ہوا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہوئے شب قدر تلاش کر لی جائے اور اس کی برکات حاصل کی جائیں۔ شب قدر کی دعا۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس مرحلے میں کون سی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ وہ مرحلہ جب کہ انسان کو ایک عظیم رات میں عبادت کرنے اور اپنی حاجات اور مناجات پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات، جبکہ روح اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، جس رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، جس رات انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ رات انسان کو مل جائے تو غور فرمائیے کہ کس قدر خوشی اس پر طاری ہوگی۔ پھر اس مرحلے میں انسان چاہے گا کہ اس کو وہ کچھ مل جائے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کی خواہشات بھی لازوال ہیں۔ اگر ایسے مرحلے میں وہ دعائیں کرنے بیٹھے تو ایک طویل دعا مانگنے بیٹھ جائے گا، لیکن غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے ملنے پر کون سی دعا کے اہتمام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہنا اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو میری خطائیں معاف فرما، آمین۔ دعا کی اہمیت و حقیقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو محض عبادت قرار دیا ہے۔ بندہ جب اللہ کے آگے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں توحید و اخلاص کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو واحد رب تسلیم کر لے تو اس سے بلند تر کوئی عبادت نہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، جس طرح جسم کے تمام اعضاء ہڈیوں کے مغز سے قوت حاصل کرتے ہیں،
اسی طرح دعا وہ مغز ہے جس سے عابدوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے دعا کو عین عبادت بھی کہا ہے۔ کہا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اس سے اور صرف اسی سے مانگیں اور مدد کے لیے بھی اسی کو پکاریں، اس لیے کہ سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے اور اس کائنات میں اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور اس لیے بھی کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، اور کہا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56۔ دعا کے سلسلے کی یہ بات بھی اہم ہے کہ دعا غیر اللہ سے نہ مانگی جائے۔ کہا کہ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر ایسا کرے تو ظالموں میں سے ہوگا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اونلی فالو اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو اگلی بار نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔